لیکن علماء نے فرمایا انعامات الہیہ دو طرح سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ساری گفتگو کا لب لباب عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بن مانگے عطا فرمائی ہے، اس کا سوال نہیں کیا، بن مانگے اللہ نے نعمت عطا فرما دی۔ ذرا ہم یہی غور کریں کہ ہمارا یہ وجود، اس وجود کا ایک ایک پرزہ، اس وجود کا ایک ایک جز، جس کی دنیا جہان میں کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ دل و دماغ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ جگر، یہ دل اور یہ ہاتھ اور پاؤں، یہ سارے کا سارا وجود جو اللہ نے عطا فرمایا، اور وجود کی ساری نعمتیں جو عطا فرمائیں، ہم میں سے کس نے یہ سوال کیا تھا؟ کس نے یہ نعمت مانگی تھی؟ اللہ نے بن مانگے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو نعمتیں بن مانگے ملی ہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کی بھی قدر کرو۔ لیکن سنو، جب بندہ کوئی نعمت کا سوال خود کرتا ہے، ہاں وہ نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیتا ہے، اس نعمت کا بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حصول اور اس نعمت کے طلب کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ جو نعمت مانگ کے اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، جب وہ مانگی ہوئی نعمت ملنے کے بعد ناقدری کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہاں، جو نعمت بن مانگے ملے اس کی ناقدری بھی بہت بڑا گناہ، لیکن وہ نعمت جو مانگ کے لی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لی، اولاد کے لیے سوال کرتا رہا، مال کے لیے سوال کرتا رہا، صحت کے لیے سوال کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے بے شمار نعمتیں مانگ کے لی ہیں، اور کسی ایک نعمت پہ توجہ زیادہ ہے، یا اللہ میرا یہ کام بنا دے، یا اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، نعمت دے دے، بار بار سوال کر رہا ہے۔ اجتماعی طور پہ سوال کیا جا رہا ہے، انفرادی طور پہ سوال کیا جا رہا ہے، لیکن جو نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لی جا رہی ہے، پھر وہ مانگی ہوئی نعمت ملنے کے بعد جب بغاوت اور ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا سخت ہوتا ہے، بن مانگی نعمت کی ناقدری پہ وہ عذاب نہیں ہوتا، جو مانگی ہوئی نعمت کی ناقدری پہ عذاب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قریش مکہ نے سوال کیا، قریش آ کے سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہی ہے مکہ میں کتنی تنگ دستی ہے، کتنے سخت حالات ہیں، تو اپنے رب سے سوال کرنا، یہ جو صفا پہاڑ ہے، یہ سارے کا سارا صفا پہاڑ آپ کا رب سونے کا کر دے۔ آپ کے رب کے لیے کیا مشکل ہے، یہ صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے، کوئی ہمارے بھی حالات بدل جائیں، کوئی خوشحالی آ جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، جب سونے کا پہاڑ بن جائے گا، ہمارا وعدہ ہے ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے، تیری تصدیق کریں گے۔ فرمایا دیکھ لو، سوچ لو، پکا وعدہ کرتے ہو؟ ہاں ہاں پکا وعدہ کرتے ہیں۔ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اس مطالبے پہ اللہ تعالیٰ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے گا، لیکن اس مطالبے کے پورے ہونے کے بعد اگر پھر تم پھر گئے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سخت عذاب دے گا، وہ سخت سزا دے گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی گئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ ان قریش مکہ کے لیے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رکھیں، یا ان کے کہنے پہ صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے، اگر پھر نہیں مانیں گے ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ، میں اپنی امت کے لیے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں،
استغفار کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب ان کے مطالبے پہ اللہ نے ان پہ انعام فرمایا، دسترخوان اتارا، پھر ناشکری کی، اللہ نے بڑی سخت سزا دی۔